بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹراجر فواد وسیم۔ 26 جولائی کو 2026 باقاعدہ سیٹن جو ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ باقاعدہ سال میں 4 مہینے ریٹروگریڈ رہتا ہے۔ جوپیٹر وہ بھی ریٹروگریڈ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح منگل وہ بھی ریٹروگریڈ ہے، عطارد بھی ریٹروگریڈ ہے۔ یہ باقاعدہ یہ سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ اس میں زیادہ واہ ویلا یا ریٹروگریڈ ہو گیا، بہت زیادہ جو ان سے اس میں ڈر وغیرہ پیدا کیا جاتا ہے کہ سیٹن سے ریٹروگریڈ ہونے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن کچھ چیزیں بالکل ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن اس کو زیادہ جو سا بڑھا چڑھا کے پیش کی جائے وہ صرف ایک دھندا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ سیٹن باقاعدہ پائسز میں، آپ جانتے ہیں یہ 2.5 سال جو سا ایک ہاؤس میں باقاعدہ قیام کرتا ہے، اور سب سے دھیمی چال اسی کی ہے، سب سے دھیمی چال اسی کی ہے۔ یہی وجہ کہ یہ جو سا جو 20 دن کا کام ہے اس کو 40 دن میں لے جاتا ہے، معاملات کو تھوڑا ڈیلے کر کے چلتا ہے۔ یہ 10ویں اور 11واں گھر کیپریکون اور کویریس باقاعدہ اس کے 2 ہاؤس ہیں۔ 10واں گھر جو انسان کے کرم کا گھر ہوتا ہے، جسے باقاعدہ ارتھ سائن کہتے ہیں، اور 11واں گھر ایئر سائن ہے۔ یہ 2 ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس۔ اب جن کو تو باقاعدہ سارستی لگی ہوئی ہے، سارستی کن کو لگی ہوئی ہے؟ خاص طور پر اکویریس، پائسز اور ایریز والوں کو، جن کے مون سائنس اکویریس، پائسز اور ایریز ہیں، ان کو سارستی لگی ہوئی ہے، اور جن کے مون سائن سیجیٹیریس، لیو، ان کو باقاعدہ ڈھیا لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کوئی بھی پلانٹ جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الٹی چال چلنے لگتا ہے، بالکل نہیں۔ اس کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، اور ہمیں زمین سے باقاعدہ وہ اس طرح نظر آتا ہے جیسے وہ الٹی چال چل رہا ہے۔ زول تو ویسے ہی جو ان سے دھیما ہے، اور جب یہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے اس کی جو ان سے کام کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کی جو انرجی ہے وہ اور زیادہ سست یا دھیمی کہہ لیں پڑ جاتی ہے۔ اب یہ ریوتی نچھتر میں جو ان سے یہ ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے، جس کا مالک بدھ ہے، عطارد ہے، 26 جولائی کو۔ 19 اکتوبر کو باقاعدہ یہ اترا بھادراپد نچھتر میں داخل ہوگا ریٹروگریڈ، بکری حالت میں، جس کا مالک خود زول ہے، جس کا مالک خود زول ہے۔ اور 10 دسمبر تک یہ وکری رہے گا۔ 10 دسمبر کو جا کے شام کے ٹائم یہ اپنی سیدھی حالت میں ہو جائے گا، یعنی مارگی ہو جائے گا۔ جن کا باقاعدہ الٹی چال میں ہے پیدائش کے وقت، ٹھیک ہے، وہ جب گوچر میں بھی جب وہ الٹی چال چلتا ہے، ریٹروگریڈ ہوتا ہے، تو وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اب جن کا پیدائش کے وقت مارگی ہے، سیدھا ہے، اور جب وہ گوچر میں جا کے وکری ہوگا وہاں پہ جا کے وہ نقصان دے گا۔ اب نقصان کیا ہے؟ کاموں کا ڈیلے ہونا، سستی، کائلی کی طرف، جہاں پہ ایموشنل دکھائیں گے وہیں پر جو ان سے نقصان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ سیٹن ایموشنل کو بالکل نہیں مانتا، یہ پریکٹیکل، یہ کام، محنت، کرم پہ یقین رکھتا ہے۔ جو آپ نے کرم کیا ہوگا، جو آپ نے عمل کیا ہوگا، اس کے رزلٹ بالکل آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوگا۔ بڑی خوبصورت ایک بات مجھے سننے کو ملی پچھلے دنوں، کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو خاموش رہتے ہیں،
جن کے اندر مالک نے برداشت دی ہوتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب وہ خاموش رہتے ہیں نا تو وہ زیادتی کرنے والے کا گریبان پھر قدرت نیچر پکڑتی ہے، اور اس کا انتقام بہت بھیانک ہوتا ہے، بہت بھیانک ہوتا ہے. تو آپ جو بھی کرم کرتے ہیں نا، جو بھی آپ کام کرتے ہیں میرے سمیت، تو اس کا بھگتنا تو پڑے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کہ اگلے جنم میں جا کے، اور بھائی ہاتھ اس جنم میں آپ اس آگ میں رکھو گے تو جلے گا یہی، اگلے جنم میں نہیں. اسی طرح ہمارے یہاں بھی جون سا جی آگے چل کے ٹھیک ہے، آگے کا اپنا حساب ہوگا، نہ کبھی کسی نے آ کے بتایا، جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے. لیکن دنیا کا دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب سیٹن کی جون سی تیسری نظر وہ باقاعدہ ٹورس پہ، 7ویں نظر ورگو پہ، اور 10ویں نظر جون سی ہے وہ سیجیٹیریس والوں پہ پڑ رہی ہے. اور جن کی سار ستی شروع ہے یا جن کو ڈھیا شروع ہے ان کو تو بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر آپ نے کوئی بھی غلطی، کوئی کوتاہی کسی قسم کا بھی آپ نے جون سا کوئی مس بیہیویئر کرنے کی کسی کے ساتھ کوشش کی تو اس کے رزلٹ یاد رکھیے گا. اچھا ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا، یہ نہیں ہے کہ سامنے والا اگر آپ کو جواب نہیں دے رہا تو پھر فوراً سمجھ جائیے گا، اگر سامنے والا آپ کو جواب نہیں دے رہا یا اس کا رد عمل نہیں ہے، پھر آپ نیچر کی پکڑ میں آ گئے، قدرت کی پکڑ میں آ گئے، تو وہ سب سے خطرناک ہے. تو لہٰذا ایک تو اپنے کاموں کو ڈیلے کرنے سے جو سا آپ کو روکنا ہوگا، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا ہوگا. محنت پہ اگر آپ 70% کرتے ہیں تو 100% جو سا محنت کی طرف آ جائے. یہ سب کے لیے ہے، میں یہ کہوں گا کہ ایریز والوں کے لیے یا ٹورس والوں کے لیے، یہ سب کے لیے ہے. اور دوسرا اپنی باقاعدہ پروفیشنل کے جو معاملات ہیں، اپنے سورس آف انکم کو، 11واں گھر بھی جو سا ہوتا ہے وہ سورس آف انکم کا ہوتا ہے. آپ نے جو محنت کی ہے 11واں گھر اس کے رزلٹ کا ہوتا ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے. 26 جولائی سے لے کر 10 دسمبر تک آپ نے جو سا اپنے آپ کو بالکل محتاط کر کے چلنا ہے. محتاط کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو جاگ کے چلنا ہے، کسی بھی کام میں ہوا میں نہیں کرنا، جذباتیت پہ آپ نے بالکل نہیں پاؤں رکھ کے چلنا. جہاں پہ جذباتی فیصلہ کریں گے وہاں پہ نقصان ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے کسی سائن کی بات نہیں کرنی، کیریز والوں کو کیا ہوگا، ٹورس والوں کو کیا ہوگا، یہ سب کے لیے ہے. اپنی سمت آپ نے دوستی ہے وہ درست رکھنی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی سیٹن سال میں 4 مہینے ریٹروگریڈ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن آپ نے جو ہے اپنے معاملات کو بہتر کر کے چلنا ہے. جو لوہے کی مصنوعات سے ریلیٹڈ ہے، کنسٹرکشن کے کام سے، ہاں ایک بات ضرور ہوگی، یہ دیکھیے گا آئل کمپنیاں یا آئل کی دنیا میں پھر ایک مرتبہ یہ بلندی کی طرف یہ ریٹ اس کے سامانوں کو چلیں گے. سیٹن کے ریٹروگریڈ ہونے سے جتنے بھی آپ کو یہ جو پیچھے جنگ کی جو فضا کا ماحول جو سب کہہ رہے تھے کہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، سیٹن جب ریٹروگریڈ ہوگا تو یہ چیزیں پھر سے ایک بار جو ان سے نمودار ہوں گی، اور بڑی بھیانک طریقے سے نمودار ہوں گی. اور ان لوگوں تو بڑی احتیاط کرنی ہے جن کے نام کے حروف سین، شین، سواد، زواد، زوئیں، جیم اور خے، کہ ان نام کے بھی انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. اور جن کا مون سائن ایکویریس ہے ان پر سارستی کا دوسرا فیز ہے، ان کو بھی بڑی احتیاط کر کے چلنا ہوگا. بھیا یہ دیکھ لیجیے گا، اب آپ نے اپنی قسمت کا کھاتا اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اچھی تحریر لکھیں گے اچھی داد پالیں گے، بری تحریر لکھیں گے تو اس کے رزلٹ بھی برے ہوں گے. سیٹن کا یہی کام ہے. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی تختی پر کون سی تحریر لکھنی ہے، کون سی تصویر چون سی ہے،
وہ آپ نے بنانی ہے۔ بہرحال 10 دسمبر تک ذرا احتیاط کر کے چلیے گا۔ ہفتے کے دن آپ نے کسی اپاہج آدمی کی، جو پاؤں سے اپاہج ہو، ٹانگ میں جو مزدور ہو، اس کی مدد ضرور کیجیے گا۔ اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو نشہ آور لوگ ہیں، اوور ایج 40-45 سال سے اوپر، ان کو دھتکاریے مت۔ ان کا علاج اگر آپ کو پاسبل ہے ان کا علاج کروائیں، ان کے کھانے کا بندوبست کریں، ان سے ہمدردی سے پیش آئیں۔ شاید آپ کے اس عمل سے جو ان سے وہ اس لعنت سے جو ان سے بالکل چھوڑ دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پولیس کی گاڑیوں میں اکثر لکھا ہوتا ہے، ان کی موبائل جو گشت کرتی ہیں، کہ نفرت انسان سے نہیں ہے، مجرم سے نہیں ہے، اس کے جرم سے ہے۔ حالانکہ یہ بات ہی سراسر صرف لکھنے کی حد تک تو پولیس کی ٹھیک ہے۔ تو یہ جرم سے پتہ نہیں نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن انسانیت کے ساتھ یہ جو کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال ایک چیز بالکل 10 دسمبر تک احتیاط کر کے چلنا ہے۔ تمام زوڈیک سائن والوں کو اللہ کے نام کا کھانا لازمی کسی کو دینا۔ یار کوئی بھی عمل جون سا ہے جو آپ کی روح کو سکون دے، آپ کے اندر سکونیت اختیار کر جائے، وہی خدا کے حضور بہت بڑا عمل ہے۔ مت مانگے رزلٹ اس کا کہ میں نے اس کو کھانا دیا ہے تو مجھے اس کا یہ رزلٹ ملے گا، میں نے اس کو دوائی لے کے دیا تو مجھے کاروبار میں فائدہ ہو جائے گا۔ یہ تجارت ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ عمل تو وہ ہے، سخاوت تو وہ ہے جس کو آپ جانتے بھی نہیں، اس کو دے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں پھر کہوں گا، سین شین سواز زواز زوئیں جیم اور خے جو سیٹن کے جن سے نام شروع ہوتے ہیں، ایکویریس سے یا کیپریکون سے، ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ اور اپنے پروفیشنل کے معاملات سب کو پروفیشنل کے اپنے معاملات، اپنے ترقی کے معاملات میں یہ مت کیجیے گا کہ ترقی کی خاطر کسی کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں، بالکل نہیں۔ کسی کا دیا بجھا کے آج تک خود کا دیا کبھی نہیں جلا، یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ تو لہٰذا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔